أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات والنواس محمد وعلى محمد. آپ تمام عزیزان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹنے کی کوشش فرمائیں گے. پیچھے جگہ جو ہے وہ مومنین کے لیے کم پڑ رہی ہے، تو آپ حضرات زحمت کریں، ذرا تکلیف فرمائیں تھوڑی سی. جو آگے تشریف لا سکتے ہیں وہ زحمت کر لیں. آپ حضرات جو آگے تشریف لائیں. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اور مرحوم کے بلندی درجات کے لیے صلوات و نواز سے محمد و آل بیت. جب تک مومنین تشریف لا رہے ہیں صلوات اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے بھیجے محمد و آل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور تفصیل میں گزارش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. بطور تبرک اور شکریہ کے ساتھ کہ آپ تمام احباب دور دراز اور گجوات سے ہمارے غم کو بانٹنے کے لیے اس مقام پر تشریف فرما ہوئے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آپ تمام تشریف لانے والوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس عمل خیر کی بہترین جزا عنایت فرمائے. قرآن مقدس سے جس پیغام ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے ذریعے اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے. قل میرا حبیب آپ ارشاد فرمائیے، کن سے کہیے؟ متقی سے کہیے، مسبحین سے کہیے، نمازیں پڑھنے والوں سے کہیے، روزہ داروں سے کہیے، نہیں. یا عبادی میرے ان بندوں سے کہیے، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں سے اسراف کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے خطائیں کی. کیا کہیے ان سے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں خلق کرنے والا کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا.
رسم پہ سفر رہیے گا تیزی کے ساتھ، اور میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں پیغام آپ کی خدمت میں گزارش کیا جا سکے۔ کل لطف دیکھیے، خدا کیسا لطیف ہے، خدا کیسا کریم ہے۔ اور یہ جملہ میں تسلسل سے اپنی مجالس میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے موحد بنیے، توحید پرست بنیے، خدا قبول کیجئے، مگر خدا کو اس کے کمال کے ساتھ قبول کیجئے۔ توجہ رکھیں گے، اللہ قبول کریں، خدا کے عقیدے پر ایمان رکھیں، مگر خدا کو اس کے تمام تر کمالات کے ساتھ قبول کیجئے۔ کبھی بھی ذہن عالی میں یہ گمان آنے نہ پائے کہ اس اللہ نے تمہیں خلق کرنے کے بعد بے وارث چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تمہارے مقام عظمت کو دیکھیے، انسان اپنی عظمت کا احساس کرے۔ مجھے طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز مولانا حجت الاسلام والمسلمین گلستان نقوی صاحب تفصیلاً گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر گئے۔ مجھے صرف تبرکات دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اپنی عظمت کا احساس کیجئے۔ کون ہے جو کہہ رہا ہے میرے بندو؟ وہ کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، وہ جو اپنی ذات میں احد ہے اور اپنے کمالات میں صمد ہے۔ وہ بے نیاز تھا، بے نیاز ہے، بے نیاز رہے گا۔ ساری دنیا اسے جھک جائے، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اس کا منکر بن جائے تو وہ خدائی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اور فرمائیں کیا بول رہا؟ اور فرمائیں ساری کائنات اس کے در پہ جھک جائے، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کائنات کا ہر شخص اس کا منکر ہو جائے، وہ منصب خدائی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اپنی نمازوں پہ اترانے والے، اپنے روزوں پہ اترانے والے، اپنی تسبیحوں پہ تکبر کرنے والے، ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ تیرے سجدوں کو نہ کبھی محتاج تھا، نہ کبھی محتاج ہے، نہ کبھی محتاج ہوگا۔ تیرے سجدوں کی اسے کیا ضرورت جب 14 اسے سجدہ کر رہے ہیں؟ توحید سننے کا یہی حق ہے۔ تیرے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، تیری تسبیح کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہماری تسبیح و تحلیل کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسے اس سجدے کی کیا ضرورت کہ جو سجدہ کرنے والا ساجد سجدہ کر کے جنت کا لالچ بھی کرے۔ ہوں گے میرے توجہ فرمائیں گے، ایسی تسبیح کی، ایسی تحلیل کی، ایسی تقدیس کی اسے کیا ضرورت کہ جو اس کے ساتھ تجارت ہو رہی ہو۔ ہم سجدہ کریں گے تو جنت دے گا، ہم نماز پڑھیں گے تو رزق میں اضافہ کرے گا، ہم تسبیح کریں گے تو اولاد دے گا، ہم تسبیح کریں گے تو مشکلیں آسان کرے گا۔ ایسی لالچ والی بندگی کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں ایک ایسا عابد سجدے پہ سجدہ کر کے کہہ رہا ہے، اے پروردگارا ما عبدتک تمن الجنت کا، میں تیری بندگی جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوف من النار کا، نہ تیری بندگی جہنم کی آگ سے ڈر کے کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادت کا فعبدتک، میں علی تجھے سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہے تجھے سجدہ کیا جائے۔ سلامت رہے علی فرمانے ما عبدتک تمن الجنت کا، مجھ علی کو، البتہ کسی کا عقیدہ کمزور ہو یا ہاضمہ خراب ہو تو وہ توجہ ذرا اور زیادہ کرے مطلب کی طرف،
اس لیے کہ دونوں طرف میں بزرگان تشریف فرما ہے اور میں منبر سے ہلکی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. توجہ فرمائیں گے. علی کہہ رہے ما عبدتک تمل الجنت کا, مجھے تیری جنت کی کوئی لالچ نہیں ہے, اس لیے میں جنت کا لالچ کو تب کروں اگر میں قسیم النار والجنہ نہ ہوتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماں بت تو کہتا مال جنت کا, مجھ علی کو تیری جنت کا کوئی لالچ نہیں ہے, اس لیے جملہ سنبھالنے کے اہل میرا کے تشریف فرمائے میں علی تیری جنت کے لالچ میں تیری بندگی نہیں کرتا ہوں. ادھر چچا جی علی موجود ہے, چچا نشان صاحب موجود ہے, میرے والد بزرگان تشریف فرمائے, بزرگان عزیزان نوجوانوں توجہ کرنا کیوں نہ دے رہا ہوں. مجھ علی کو تیری جنت کا کوئی لالچ نہیں, اس لیے کہ میں خود قسیم النار والجنہ ہوں, بیٹے میرے سرداران جنت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے میرے سرداران جنت ہے, زوجہ میری جنتی عورتوں کی سردار ہے. اجازت دے رہے جی, جملہ کہوں جی, اجازت دے رہے ہیں سرکار. فخر بھائی آپ اس اللہ خانے تک تشریف لائے ہیں جہاں پر میری زندگی کے 5 سال اپنے لوگوں کے سائے میں گزر گئے ہیں. توجہ فرمائیں گے. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ بڑی خاتون مقام عزت رکھتی ہے, یہ بڑی مقام عظمت رکھتی ہے, یہ بڑا مقام جلالت رکھتی ہے, یہ فلاں کی زوجہ ہے, یہ فلاں کے گھر کی شہزادی ہے, یہ فلاں کی بیٹی ہے, فلاں قبیلے کی عورت ہے, جس کا جو مقام ضرور ہو, مگر یہ ذہن عالی میں رکھنا جنت میں قیامت میں جو بھی جائے گی وہ فاطمہ کی کلیز بن کر جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا جو بھی مقام عزت ہو, توجہ فرما رہے جی. بابا سیدہ کی کلیجی تو علی خود قسیم النار والجنہ, بیٹے علی کے سرداران جنت ہے, زوجہ علی کی جنتی عورتوں کی سردار ہے, سسر علی کا مالک جنت ہے. اب میں مجبور ہوں, کیا کروں, ادھر سے مجھے چوئی صاحب نے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ پڑھیے, مگر مجھے آپ کی تکلیف کا بھی احساس ہے جسے مطلب کے اندر ختم کرنا چاہتا. توجہ, طلب جنت کیجئے, مگر طلب جنت میں ان کا بغض دلوں میں نہ رکھیے, جنت جن کی جاگیر ہے. ذہن میں رکھیے گا, نہ مشرک ہوں نہ کسی کو مشرک بنانے بیٹھا ہوں, مگر یہ ذہن میں رکھنا نہ غازی بنو نہ مقصر بنو, شیعہ علی بنو. غالی بھی جہنم میں جائے گا, مقصر بھی جہنم میں جائے گا. نجات علی کے شیعہ کے لیے, توجہ, نجات علی کے شیعہ کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اللہ کہہ رہے خالق جنت وہ ہے, مگر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اللہ نے مومنین سے ایک سودا کیا, اور وہ سودا یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم نفس بھی مجھے دے دو, تم مال بھی مجھے دے دو, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, نفس اور مال مجھے دے دو, جنت میں تمہیں دے دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کون جملہ ہضم کرے گا اور کون نہیں کرے گا. خالق جنت خدا ہے, مگر قرآن پڑھو, خلق ہوتے ہی جنت بک گئی. نہیں ہے میرے ساتھ مجموعہ, جنت خلق ہوتے ہی جنت بک گئی. کہاں بکی؟ سورہ دوارکا البقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بستر پہ سو کے بندہ
اور سب نے نہیں، علی نے. آج یہ کہنا سب برابر تھے، اگر سب کا نفس بستر رسول پہ بکا تھا تو سب برابر، لیکن اگر سب میں سے علی کا نفس بکا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَابْتَغُوا، بیچا اس نے کیوں بیچا؟ تاکہ مرضی الہی کو حاصل کرے. سودا ہو رہا ہے نا، یشری کا لفظ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے ایک ہے بیچ دیا اس نے نفس. کیوں بیچا؟ تاکہ مرضی کو حاصل کرے، رضا الہی کو حاصل کرے. اور تجارت کا قانون ہے، ادھر خرید و فروخت میں ایک چیز بیچی جاتی ہے، مقابلے میں لی جاتی ہے. اس کا مطلب نفس علی بک گیا، مرضی الہی علی کو مل گئی. تو جب مرضی ہے ہی علی کے پاس، پھر مولوی سے پوچھو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جسے مرضی دے چکا اسے ہی رضی اللہ بنا رہے ہو. سلامت رہے، زندہ رہے. تمام ہو گئی گفتگو. تیری جنت کے لعنت میں بندگی نہیں کرتا ہوں، تیری جہنم کے خوف سے بھی تیری بندگی نہیں کرتا. مجھ علی کو نہ اللہ تیری جنت کا کوئی لالچ ہے. اللہ کرے کہ توحید کا جملہ پہنچے بطفیل علی. اللہ اکبر. خدا کی قسم، خدا کی قسم، رب علی کی قسم. توجہ رکھنا، رب علی تک پہنچو بذریعہ علی، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ علی کس منزل پہ رب منواتا ہے. پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ علی کس منزل پہ رب منواتا ہے. تیری جنت کے لالچ میں بندگی نہیں کر رہا، تیری جہنم کے خوف میں بھی. علی کو تیری جہنم کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے بغض کا نام ہی تو جہنم ہے. تھک گئے ہیں، ادھر والا مجمع میرے ساتھ ہو، تھوڑا سا جاگیں گے عزیزان محترم. بغض علی کا ہی دوسرا نام جہنم ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، میرا جملہ ہو رہی ہے، کسی شیعہ خطیب کا جملہ نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. سارے لوگ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ بغض علی کا، تو مجھے تیری جہنم کا بھی کوئی خوف نہیں. پھر کیوں بندگی کرتے ہیں مولا؟ آقا پھر آپ سر کیوں جھکاتے؟ ہمیں تو جنت چاہیے اس لیے سجدے کرتے، ہمیں جہنم سے بچنا اس لیے سجدے کرتے. آپ کیوں کرتے؟ آپ کے سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہانی جو تمہاری وجہ وہ میری وجہ نہیں ہے. تم اور ہو، میں اور ہوں، تم اور ہو، ہم اور ہیں. بل وجدتک اہلا للعبادت کا فعبدتک، میں علی نے تجھے لائق بندگی پایا. لائیے کتنا مجھ سے پہلے جو عرفان علی کی بات کرتے ہیں، لائیے وادی عرفان میں کوئی علی جیسا بامعرفت جو اللہ سے یہ کہے کہ بھل وجدتک اہلا للعبادت کا، میں علی نے تجھے لائق بندگی پایا. فعبدتک، اس لیے تیری بندگی کر رہا ہوں. کیوں علی نے تجھے لائق بندگی پایا؟ اس لیے کہ جب علی نے یہ دیکھا کہ تیری قدرت کا شاہکار محمد ہے. جاگیں گے، میں توحید ایک عجیب انداز سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. جب علی نے دیکھا کہ تیری قدرت کا شاہکار محمد ہے، تیری بلندی کا مظہر علی ہے، تیری رحمت کا مظہر فاطمہ ہے، جب تیرے ان کمالات کو دیکھا، بھل وجدتک اہلا لعبادتک، جب تو ایسے کمالات کا مالک و خالق ہے تو پھر تو محتاج بندگی نہیں ہے، پھر تو لائق بندگی ہے. بس اسی نقطے پر گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں عزیزو، اور دعاؤں کے سہارا دیجیے گا مجھے. اسی لیے میرے مولا مسلح عبادت میں بیٹھے اور پورا علمی ضمانت کے ساتھ، اس لیے کہ اپنی مادر علمی کے بالکل قرب میں پڑھ رہا ہوں، اور میرے سارے تربیت کرنے والے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. آدم سے لے کر قیامت تک
علی کے علاوہ کسی نے یہ جملے نہیں کہے جو علی نے کہے. جو علی نے، علی کے علاوہ نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ملتا. کھنگالی ہے میں نے ہزاروں کتابیں، کسی کی مناجات ملے نہیں ملتی. علی فرماتے پروردگارا تو نے علی کو بڑی عزتیں دی ہیں، مگر الہی کفانی عزن ان اکون لکا عبدن و الہی کفانی فخرن ان تکون لی ربن. لا تعداد عزت علی کو عطا کرنے والے اللہ مجھ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. کون بولے گا میرے پاس محترم؟ الہی وجود ایسا ہو جو حق کے وجود کی دلیل ہو. اس سے بڑھ کے جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ بندے کا وجود ایسا آئینہ ہو جس میں تصویر حق نظر آئے. بندے کا وجود ایسا ہو کہ جس میں تصویر حق نظر آئے. وہ اللہ جو علی کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے میرا محمد میرے گناہگار بندوں سے کہو. اب آپ جملہ سنیں گے زحمت تمام ہو گئے. یا عبادی میرے کو بندو جنہوں نے گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کفر سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اور عجیب لطف ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرے گناہگار بندوں سے کہو اللہ سے مایوس نہ ہونا. قرآن میں دقت کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا، یہ کہا جا رہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تلاش کیجئے کائنات میں وہ رحمت الہی کون ہے جس کے ہوتے ہوئے خدا کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہونا. یہ قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. خدا کہہ رہا ہے میرے محمد کے ہوتے ہوئے مایوس نہ ہونا. تمام ہو گئی گفتگو. بس جملہ ایک کہوں گا اور طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی عزیزوں. یہی رحمت ہے، امت کے گناہ ہیں. سورہ ہود کی آیتیں ہیں، پیغمبر کا سر سجدے میں ہے، آنسو جاری ہے. وقت کتنا گزرا آنسو جاری ہے. اصحاب قریب آئے، یا رسول اللہ سر اٹھائیے. کیا ہوا؟ سر نہیں اٹھ رہا. سلمان نے منظر کو دیکھا. سلمان دربار پیغمبر سے دہلیز سجدہ پہ آ، دہلیز فاطمہ پہ آ کے 10 بستر سلام کر کے بی بی نبی سجدے میں ہے، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، پیغمبر سر نہیں اٹھا رہے. اب بھی دلیلیں پوچھتے ہو وسیلہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہے وہ وسیلہ. سیدہ نے چادر پہنی، دربار پیغمبر میں وارد ہوئی، بابا کے قریب آ کے کہتی بابا سر اٹھاؤ فاطمہ آئی ہے. بڑے آرام سے اور سکون اور حوصلے سے آپ ایک جوان کے چہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. بی بی قریب آ کے کہتی بابا سر اٹھاؤ فاطمہ آئی ہے. پیغمبر کا سر نہیں اٹھا. پھر کہا بابا سر اٹھاؤ نا سیدہ آئی ہے. سر نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ بی بی کہتی بابا سر اٹھاؤ. قیامت کے لیے رو رہے ہیں نا، امت کیا کیا بنے گا. آپ سر اٹھائیں، قیامت جانے فاطمہ جانے. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. بابا سر اٹھائیے. ایک جملہ میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے کہنے جا رہا ہوں. یہاں دادی آئی بابا کو ملنے، 10 محرم کو پوتی آئی بابا سے ملنے. جب دادی آئی ہے تو دادی کا باپ زخمی نہیں تھا. رسول اللہ جب سیدہ ملنے آئی ہے تو رسول خدا پیاسے نہیں تھے.
پیغمبر زخمی نہیں تھے، تپتا صحرا نہیں تھا، ٹھنڈی مسجد میں سجدہ تھا، بیٹی کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا۔ جب روز عاشور آئی ہے نا پوتی ملنے کے لیے، اس وقت سکینہ کا بابا بڑا زخمی تھا، تیروں کے مسلح پہ سجدہ تھا، حسین 72 گھنٹے کا پیاسا تھا، صرف پیاسا نہیں 71 جنازے اٹھا چکا تھا۔ ایک جوان کا چہرہ ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں ان روتی آنکھوں سے دعا کرنا کہ عالم ضعیفی میں کسی باپ کو جوان کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے۔ بڑا ٹھہر کے پڑھوں گا، مجھے معلوم ہے نہ آپ برداشت کر سکیں گے نہ مجھ سے پڑھا جا سکے گا۔ 40 دن قبل ایک جنازہ اٹھا ہے سادات کے گھر سے، مگر میں تمہیں ایک منظر بتاؤں، 19 محرم تھی جب جنازہ اٹھا، مگر خوش نصیب تھا اس مرنے والے زیغم کا باپ جس نے بیٹے کا جنازہ خود نہیں اٹھایا۔ خوش نصیب کا ہمارا باپ رویا ضرور ہے مگر اتنے تسلیاں دینے والے تھے، اتنے سنبھالنے والے تھے، نہ ہمارا باپ کہیں گرا ہے نہ کہیں بیٹھا ہے، گلا خشک تھا تو پانی پلانے والے تھے۔ اور میں تمہیں دکھاؤں ایک منظر، ایک جوان کا لاشا ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ باپ اس لیے خوش نصیب ہے، بیٹا دنیا سے چلا تو گیا مگر بیٹا موت کی اجازت لے کے نہیں گیا۔ اور میں تمہیں ایک لاکس اور بے بس باپ کا ذکر سنا ہوں جس نے وہ بیٹا مانگا تھا اپنی تہجد کی دعاؤں میں، پیارا اسے اتنا تھا، نہ وہ بیٹے کے بغیر رہتا تھا نہ بیٹا باپ کے بغیر رہتا تھا۔ ایک وقت آیا جب وہ 18 سال کا جوان باپ کے سامنے آ کے کہتا ہے، بابا مجھے موت کی اجازت دے دو، اب تھکنا نہیں ہے، میرے پاس اس سے بڑا ذخیرہ نہیں ہے جو میں اس مرنے والے بھائی کے روح کو دے سکوں۔ بہت بڑا جگر کر رہا ہوں یہ جملے کہتے ہوئے، قسم بخدا یہ حوصلہ تھا کربلا کی ماؤں کا، ہمیں اتنے عزیز دلاسا دینے والے ہیں پھر غم نہیں بھول رہا۔ کتنا بڑا کلیجہ تھا ان ماؤں کا جو بیٹوں کو خود کفن پہنا رہی تھی۔ بابا مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ مقتل کہتی کہ 3 مرتبہ غریب زہرا زمین پہ بیٹھا، 3 مرتبہ امام زمین سے اٹھے۔ پہلی مرتبہ بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتے پھر بتا بابا موت، پھر حسین بیٹھے پھر اٹھے، گلا چوما، علی اکبر کیا مانگا؟ بابا موت۔ تیسری مرتبہ قریب نے سینہ چوما، بیٹا پھر بتا بابا موت۔ اس منزل میں اکبر نے ہاتھ باندھے گا، بابا کتنے میدان میں گئے ہیں، اتنے میدان میں گئے ہیں، آپ نے کسی کے لیے بھی اٹھے اور بیٹھے نہیں ہیں، جب سے میں نے اجازت مانگی ہے کبھی بیٹھتے ہو کبھی اٹھتے ہو۔ بے بس باپ نے ایک بے چارگی کا جملہ کہا، میرے بچے کاش اللہ تجھے کوئی بیٹا دیتا۔ اجرکم علی اللہ، جسے رونا نہیں آتا وہ سر نیچے کر کے رونے کی توفیق مانگے۔ اس لیے یہ درد اتنا بڑا ہے، ذہن میں رکھنا، علی اکبر کی شہادت کے لیے
میں یہ جملے نہ پڑھتا، میرے کچھ عزیزوں کی خواہش تھی کہ قبلہ جوان کا چہلم ہے نا تو جوان کے مسائل پڑھیے گا. آج بھی سننا یہ شہادت میں میرے بھائی تشریف فرما یہاں پہ جہاں اشرف پڑھ رہا ہوں 5 سال سے، میں پورے سال میں یہ مسائل شب عاشور کے علاوہ نہیں پڑھتا ہوں. میرا جگر ہی نہیں ہے، میرا حوصلہ نہیں پڑتا یہ شہادت پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ جس جوان کی شہادت حسین کی بینائی ختم کر رہی ہے. نہیں پڑھ سکوں گا پوری شہادت، اور جنہوں نے حکم دیا ہے معاف کر دیجئے گا، جتنے جملے پڑھ سکوں گا بس. آج بھی کربلا کے زوار بیٹھے ہو نا، علماء فرماتے 4 جگہوں پر 4 مسائل نہ پڑھو. کہ مدینہ جا کے جنت البقیع میں سیدہ کی قبر پہ حسین کی شہادت، قبر زہرا پر امام حسین کی شہادت نہ پڑھو. پڑھ دو دوسرا جملہ جی. نجف کے جو زوار بیٹھے ہو کہ جب نجف جاؤ زرگ علی پہ زینب کی کہے یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ، قبر علی پر زینب کبریٰ کی قید پڑھنا ممنوع ہے. کہوں تیسرا جملہ، عباس کے روزے پہ سکینہ کی پیاس. سن لو چوتھا جملہ، حسین کے روزے پہ اکبر کی شہادت. اللہ کرے میں جملے پڑھ لوں اور میں تمہیں جملے سمجھا بھی لوں. مہدی بہر علوم مجاور قبر حسین کا زوار کہتے ہیں مولانا آج حسین کی قبر پہ ہمیں علی اکبر کی شہادت سنا. سید مہدی نے علی اکبر کے مسائل پڑھے، جب مسائل پڑھے نا بہت گر گیا، وہ مہدی بھی گشت کھا گیا، ظاہر بھی بے ہوش ہو گئے. مجلس ختم ہوئی، سید مہدی اپنے گھر چلا گیا. گھر جا کے جب سویا، رات کو گھر کے صحن میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. درد کے بستر سے اٹھا، اے بی بی تو کون ہے میرے گھر میں رو رہی ہے؟ سیدہ رو کے کہتی مجھے پہچان میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ. اب پتھر دلوں کی ضمانت تو میرے پاس نہیں ہے. مہدی نے ہاتھ باندھے، بی بی مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ سیدہ کہتی نہیں، آج تو نے مجلس پڑھی تھی حسین کی قبر پر. جی بی بی. کہا تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی نا؟ ہاں بی بی. بڑا گریا ہوا؟ ہاں بی بی. کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، تو مسائل پڑھ کے سو گیا ہے. جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے نا قبر میں کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، اجر و کمال اللہ جنہیں ہاتھ ملے معاف کرنے کے لیے، کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے. علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میں نے نماز تہجد میں اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. بس آخری جملے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا عزیزو. تیار کروا دیا حسین نے. جناب ام لیلہ کے خیمے میں ماں نے کفن پہنایا. مقتل کہتی کہ ایک مرتبہ خیمے کے در سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. جب امام روئے، سیدہ زینب پڑھ کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی خیمے آ جا، جوان کا درد ہے تو اکیلا برداشت نہیں کر سکے گا. جیسے آئے بی بی ام لیلہ فرماتی ہے مولا کفن میں نے دے دیا ہے، امامہ آپ باندھیے. سن لو گے جملے. جب امام نے امامہ باندھنا شروع کیا نا، ایک لڑی امام نے نیچے چھوڑی. اب امام نے پڑھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. جیسے علی اکبر کی تحت الحلق باندھی، سیدنا کہا حسین کے ہاتھ پہ آیا، اے حسین میرے لال کو موت کا دھونا بنا دے ہو. بس رونے والوں ازادارو. علی اکبر سوار ہو کے چلا، خیموں سے باہر آیا تھا. یہ غریب باپ کا امامہ کھلا ہوا ہے، نالین غریب زہرا کی اتری ہوئی ہے. آواز دیتے ذرا رک جا، ذرا رک جا، جلدی نہ کر، ذرا رک جا. اکبر کا رہوا رکا. جی بابا مجھے داڑھی چھوپنے دے. رخسار چھومے جاؤ اللہ کے حوالے. پڑھو جملہ. اب اکبر نے گھوڑا تیز دوڑایا. قزوینی کہتا ہے قریب زہرا نے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع
گیا. جیسے غریب دوڑا ایک ٹیلے سے پاؤں اٹھا, غریب زہرا منہ کے بل زمین پہ گرا. حسین کا منہ کے بل زمین پہ آنا تھا, یہ نگری کربلا میں زلزلہ آیا. آواز آئی بابا, بابا اگر ایسے کرو کہ میں جا نہیں سکوں گا. بس رونے والوں مجھے اتنا بتانا, جس بیٹے کا جانا گوارا نہیں تھا, اللہ جانے جب اس کے سینے میں نیزہ لگا اور اکبر نے کا آواز دی, یا بتا علیکم انی السلام, اے بابا میرا آپ پہ سلام ہو. مقتل کے دی غریب کئی مرتبہ بیٹھا, کئی مرتبہ اٹھا, جب چلا نہیں گیا نا اب آواز دی, یا بنیا اللہ دنیا بہت کر ہاتھوان. اکبر میری بیرائی ختم ہو گئی, اکبر مجھ سے چلا نہیں جاتا. فارسی کے ایک شاعر نے کہا, پیدر پر لاش پیسر زانو بزانو رسید. جب چلا نہیں گیا فوجی اشکیا ہنس رہی تھی, غریب خطروں کے بل چلنے لگا. اکبر کے قریب آکے فوضا خطہ ولا خطہی, اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتے آنکھیں کھول غریب ملنے آیا ہے, آنکھیں کھول بابا ملنے آیا ہے. اکبر کی آنکھیں کھلی, بابا سلام. اکبر سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بابا ایک بے غیرت نے پرچھی ماری. اکبر پرچھی نکالی نہیں ہے, نہیں بابا اس نے پرچھی